الله أكبر لا الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الإله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح الخلاق العليم القابض الباسط القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الباسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहलन व सहलन व मरहबा, आप सबको खुश आमदीद। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के प्यारे प्यारे नाम अस्माउल हुस्ना हम पढ़ रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला हमने जो हमारी बुक 3 है उसमें शुरू किया था और अब तकरीबन इस किताब के इख्तिताम पर हम पहुंच चुके हैं। तो जनाब आज जो हम पढ़ेंगे नाम वो है अल मुक़द्दिम वल मुअख्खिर। आप में से कई साथी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, बाकी ज्वाइन कर रहे हैं। देखते हैं जी हमारा होमवर्क क्या था पिछले हफ्ते का। उम्मीद है आपने होमवर्क किए होंगे।
ہم نے المحسن اور السید پڑھا تھا، اور اس میں ہم نے مغفرت کی دعا کے حوالے سے کہا تھا کہ آپ دنیا سے جو لوگ چلے گئے ان کے لیے دعائیں کریں، اور نیکسٹ ہم نے یہ ایک اور ہوم ورک دیا تھا کہ نماز اور تلاوت قرآن کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں اللہ دیکھ رہا ہے، بصیر ہے وہ۔ ٹھیک ہے جناب، تو کوئی بات آپ کہنا چاہیں ہوم ورکس کے حوالے سے یا اوور آل جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کے حوالے سے؟ موسٹ ویلکم، پہلے آپ سے بات شروع کرتے ہیں، آپ کی بات سے پھر آگے چلتے ہیں۔ سربت آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باجی آپ نے جو ہوم ورک دیا تھا نا روزانہ ضرور دعا مانگنی ہے، تو الحمدللہ مغفرت کی بخشش کی دعائیں پہلے بھی کرتے ہیں، پابندی سے کرے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ نماز میں جس طرح تلاوت میں خیال رکھنا، تو اللہ دیکھ رہے ہیں، ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تو دیکھ رہے ہیں نا، اس سے زیادہ شعوری طور پہ کوشش کی الحمدللہ۔ الحمدللہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں بہتری کی کوشش کرتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ الحمدللہ، چلے اللہ تعالیٰ برکت کرے آپ کے کاموں میں۔ ہم ایسا کرتے ہیں، آج کا انشاءاللہ شروع کرتے ہیں، آغاز کرتے ہیں آج کے سبق کا، اور ہمیشہ کی طرح جیسے ہم پہلے عربی پڑھنے سے آغاز کرتے ہیں، آپ پڑھتے ہیں اور سب سنتے ہیں اس کو، تو جو آپ میں سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ ہینڈ ریز کرتے جائیں۔ ماشاءاللہ کھڑے ہو گئے آج سب کے، تو ہم اسکا حمدان سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی اسکا۔ المقدم والمؤخر ومن أسمائه الحسنى عز وجل المقدم والمؤخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. متفق عليه۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ جی اسکا نے پڑھا، اب ادیبہ آپ پڑھیں اگلی حدیث۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت۔ آمین، ٹھیک ہے، الحمدللہ، گڈ۔ سحرش انصاری آپ پڑھیں آگے۔ جی باجی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی هو المقدم الذي ينزل الاشیاء منازلها فيقدم ما شاء منها ويؤخر ما شاء۔ ٹھیک ہے، باقی سب صحیح، ایک لفظ دیکھیں، ينزل نہیں ينزل، ٹھیک ہے، ينزل الاشیاء، وہ نازل کرتا ہے، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ ایک لائن اور پڑھ لیں اگلی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قدم المقادیر قبل ان یخلق الخلائق وقدم من احب من اولیائہ علی غیرہم من عبیدہ۔ ٹھیک ہے، شاباش۔ قبل ان یخلق، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ رخسانہ یاسمین آگے آپ پڑھیں۔ ورفع، جی، رفع الخلق بعضهم فوق بعض درجات وقدم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين وأخر من شاء عن مراتبهم وثبتهم عنها بحكمته وأخر سبحانه۔ بس ٹھیک ہے، بس اتنا ہی۔ ان مراتبہم، ٹھیک ہے، مجھے لگا جیسے مراتبہ ہوں، با نہیں ہے، بی ہے، باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ چلے بشرا یاسمین آپ پڑھیں اس کا بھی۔ جی باجی۔
وآخر سبحانه الشيء عن حين توقيعه لعلمه بما في عواقبه من الحكمة لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم وهو الحكيم العليم وهو سبحانه المقدم. ٹھیک ہے بشرا، بس اتنا ہی. اچھا بشرا باقی تو سب ٹھیک ہے، لیکن شروع کا جو تھا پارٹ اس کو دیکھیں. وَأَخَّرَ پہلا لفظ ہے وَأَخَّرَ سبحانہ الشیء عن حین توقعہ. ٹھیک ہے، اس کے اعراب کیا ہیں؟ توقعہ، خاف پہ تجدید اور پیش ہے. باقی ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی. جی نیکسٹ فرد مسعود پڑھیں. وهو سبحانه المقدم الذي يقدم الأشياء ويضعها في مواضعها فمن استحق التقديم قدمه وهو المؤخر الذي يؤخر الأشياء فيضعها في مواضعها يقدم أن شاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه ويؤخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. باقی سب صحیح ہے، بس ایک لفظ دیکھیں، یہ دونوں جگہ اس کے اعراب یہ درست نہیں پڑے گا. اس لفظ کو دیکھ لیں جو پہلی لائن میں بھی آ رہا ہے وَيَدَعُوهَا، پہلی لائن میں بھی آ رہا ہے وَيَدَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا، اور اسی طرح آگے بھی آ رہا ہے فَيَدَعُوهَا فِي مَوَاضِعِهَا. فَيَدَعُوهَا. اسی طرح فَمَنِ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ. ٹھیک ہے، فَمَنِ اسْتَحَقَّ التَّقْدِيمَ، اس کے اعراب بھی دیکھ لیں. باقی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی. ام حبیبہ آگے پڑھیں. ام حبیبہ مائک کھولیں. جی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے پڑھوں، تھوڑا میرا شاید نیٹ پرابلم ہو رہی ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ الَّذِي يُقَدِّمُ الْأَشْيَاءَ. نہیں، نیچے سے چوتھی لائن. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ الْمُؤَخِّرُ لِلْأَوَالِ الرَّتْبِ وَالْمَنَازِلِ المؤخر الدافع عن أوالي راتب المنازل العالم بمن يصلح لهذا ومن يصلح لهذا. ٹھیک ہے، باقی ٹھیک ہے. دو الفاظ دیکھیں، یہ پہلی لائن میں جو آ رہے ہیں لی اوال الرتبی، یہ اوال الرتبی ہے. اگلی لائن میں بھی آ رہا ہے اوال الرتبی، اس کے اعراب دیکھ لیں. اور آگے جو آ رہا ہے العالم بمن یصلح لہذا. ٹھیک ہے، یصلح دو دفعہ لفظ آ رہا ہے، دونوں بھی اس کے اعراب بھی دیکھ لیں. باقی ٹھیک ہے. جی فائزہ آگے آپ پڑھیں. واللہ جل جلالہ هو المقدم لبعض الاشیاء على بعض اما تقدیما فی الخلق كتقدیم بعض المخلوقات على بعض فی الوجود وكتقدیم الاسباب على مسبباتها. ٹھیک ہے، شاباش، گڈ. بشرا آپ پڑھیں اس سے آگے. وَإِمَّا تَقْدِيمًا فِي الشَّرِّ كَتَفْضِيلِ أَهْلِ الْإِيمَانِ عَلَى سَائِرِ الْبَشَرِ وَتَفْضِيلِ بَعْضِ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَتَفْضِيلِ بَعْضِ الْعِبَادِ عَلَى بَعْضٍ وَتَفْضِيلِ بَعْضِ الْعِبَادَاتِ عَلَى بَعْضٍ كَتَقْدِيمِ الْفَرْضِ عَلَى النَّافِلَةِ وَحَقُّ اللَّهِ عَلَى حَقِّ غَيْرِهِ. علی حق غیرہ. ٹھیک ہے، جی ریشمہ آپ پڑھیں اس سے آگے. وهو سبحانه المؤخر بعض الأشياء عن بعض إما بالزمان وإما بالشرع لا مقدم لما أخر
ولا مؤخر لما قدم فهو سبحان. ٹھیک ہے بس گڈ. جی صدر فٹی آپ پڑھیں. جی فهو سبحانه المقدم من شاء المؤخر من شاء وهو على كل شيء قدير وإذا علم العبد ذلك فعليه أن يقدم ما قدمه الله ويؤخر ما أخره الله. ٹھیک ہے گڈ. بس دو الفاظ دیکھیں اس میں، یہ جو ہے نا وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ، عبد، اس کو دیکھیں. دوسری بات یہ کہ جو شیئن نہیں ہوتا عربک میں، جب آپ پڑھیں گے اس کو تو شیئن، ٹھیک ہے، حروف العین کی طرح نا، شیئن، شیئن نہیں بولیں، اس کو ذرا بولیں، شیئن. شیئن. گڈ. شیئن. ٹھیک ہے گڈ. ہمیرا طاہر آپ پڑھیے آگے. جی باجی. ومن اراد ان يقدمه الله على غيره فليسابق الى طاعته والعمل بمرضاته والتقرب اليه بما استطاع من محبوباته كالتقوى والاحسان والصبر. ٹھیک ہے بس ایک لفظ دیکھیں، والعمل بمرضاته، اس کے بعد جو لفظ آ رہا ہے نا وَالتَّقَرُّبَ، ٹھیک ہے، وَالتَّقَرُّبَ، اور آگے من ہے، من نہیں ہے، ٹھیک ہے، من محبوباتی. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ. آگے خالدہ زبیر. جی. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُؤَخِّرُ بَعْدَ الْأَشْيَاءِ عَنْ بَعْدٍ. آگے سے ومن تاخر. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْمُقَدِّمُ مَنْ شَاءَ. خالدہ آگے سے ومن تاخر سے. ومن تأخر عن ذلك أخره الله فإنه المتأخر عن درجات الخير والثواب المؤخر في الآلام والعذاب. ٹھیک ہے گڈ. تھوڑا سا ٹیکسٹ رہ گیا اور کئی ہاتھ میرے سامنے کھڑے ہیں، تو ایک ایک لائن سے پڑھ لیں. امتیاز کا آپ پڑھیے، نیکسٹ ایک لائن پڑھیے، باقی ٹھیک ہے. خالدہ نے پڑھ لیا. امتیاز قاسم. جی. قال اللہ تعالی سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنات عرضها كعرض السماء والارض. گڈ. ٹھیک ہے امتیاز. بس اتنا ہی کیونکہ میرے پاس دو ہاتھ اور بھی کھڑے ہیں تو میں ساری وہ بھی پڑھ لیں. اس میں دیکھیں ایک ورڈ دیکھیں، جنات نہیں ہے، وجنت، وجنت، ٹھیک ہے، کیونکہ ایک یہ سنگولر ہے نا، جنات ہوں گے تو پلورل ہو جائے گا پھر. گڈ. شمیم اختر اگلی لائن آپ پڑھیں. عدت سے. أعدت للكافرين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. گڈ. ذالکہ سے دوبارہ پڑھیں ذرا شمیم. ذالکہ سے دوبارہ پڑھیں. اچھا ان کا مائک بند ہو گیا. مجھے سننے میں لگا جیسے آپ نے پڑھا یوتی ہی ہے نا، مد اصلی کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، بس یہ نوٹ کر لیجیے اس کو. حدیقہ آخری آپ پڑھیے. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تقدموا فأتموا بی ولیأتم بکم من بعدکم لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. اخرج مسلم. گڈ. صحیح الحمدللہ. جی جی سروت. باجی میری باری نہیں آئی. اچھا چلے آپ اس کو یہ آیت کو پڑھیے، سورۃ الحدید کی آیت کو پڑھیے، آپ سے پڑھوا لیتے. جی سر. قال اللہ تعالی سابقوا الى مغفرۃ من ربکم وجنۃ ارضها كأرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ
ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. سورہ حدید آیت 16. ہاں ٹھیک ہے، اس میں بس یہ دیکھیے آمنو باللہ و رسولہ، ٹھیک ہے، و رسولی نہیں، و رسولی، یہاں مد اصلی نہیں ہے، اور یہ یؤتیہ من یشاء یہاں پر مد اصلی ڈراپ ہوا تھا، اس کو دوبارہ دیکھ لیں. باقی ٹھیک ہے ماشاء اللہ. مجھے امید ہے کہ آپ لوگ آیات کو نہ پڑھتے بھی ہوں گے، اور آپ اگر اس لیسن میں سے اپنا ہوم ورک آپ یہ کر لیں کہ جو زیادہ آیات نہیں ہے اس کے اندر، ایک یہی میرا خیال آیت ہے جو کہ آخر میں آ رہی ہے اس لیسن میں، جو آیت ہے نا اس کو آپ نے سورۃ الحدید کی جو آیت ہے اس کو آپ سب نے 3 بار سننا ہے کسی قاری کی آواز میں، کیونکہ اس کے الفاظ میں کہیں کہیں مسٹیک ہوئی ہے، تو اس لیے سب سنیں گے تو سب کو فائدہ ہوگا. 3 مختلف قاری جو ہیں ان کی آواز میں سننے تو بہت اچھا ہے، آپ کو مختلف لوگوں کے پڑھنے کا طریقہ سمجھ میں آئے گا، اور ورنہ کسی ایک کی آواز میں بھی سن سکتے ہیں. آیت کو 3 بار سننا ہے. بشرا اعظمی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آپ کا ہینڈ ریز ہے. نہیں باجی، غلطی سے مائک آن ہینڈ ریز ہو گیا تھا. ٹھیک ہے چلیے الحمد للہ. اچھا جناب، اب آتے ہیں ہم آج کے سبق کے ڈسکشن کی طرف، اور پھر آپ سے آپ کے ریفلیکشنز بھی ہم دیں گے. پہلے چلیں آپ سے شروع کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ آج کے سبق سے، آج کے لیسن میں جو ہم نے پڑھا، آپ نے سنا ہوگا اس کو، استاذہ نے اس کو ایکسپلین بھی کیا، اس پہ ڈسکشن بھی سنا ہوگا. آپ کی کیا کیفیت ہے، کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ اس سے آپ کو اللہ کا یہ نام پڑھ کر کیا فائدہ حاصل ہوا؟ جو بات ریز کرتے جائیں. جی بشرا کہیے. باجی اس میں جو بات سمجھ آئی ہے کہ اس میں انسان جو ہے نا جو کچھ مرضی کرتا چلا جائے اپنی زندگی میں، لیکن مایوسی کو ختم کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے المقدم والمؤخر، تو اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اتنے مہربان ہے کہ ہم زندگی بھر بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن کوئی لمحہ ہمارے اندر ایسا ہے کہ ہم پلٹیں اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرنے والا ہے. تو یہ جو ہے نا انسان کو امید دلاتی ہے، ہوپ دلاتی ہے کہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے، کہ ہمیشہ گناہوں کی دلدل میں پھنسا بھی رہے پھر بھی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں. بالکل، بہت پاورفل اس میں میسج ہے. اس کا ذرا لکھیے تو، چیٹ میں تو لکھیے اس کا معنی کیا ہے، المقدم کا اور المؤخر کا معنی کیا ہے. کوئی آپ میں سے بتا بھی سکتا ہے اگر بتانا چاہے تو. جی باجی صدف بتائیں. صدف. ہاں جی، المقدم مانا آگے کرنے والا، اور المؤخر مانا پیچھے کرنے والا. ٹھیک ہے، آگے بڑھانے والا، پیچھے کرنے والا. گڈ، ٹھیک ہے. چیٹ میں ماشاء اللہ نظر آ رہے ہیں میرے پاس. اچھا جناب، اور صدف آپ کو کیا سمجھ میں آیا اس سے؟ مجھے اس میں یقین کریں میں نے نا تقریباً 2 مہینے کے بعد میں نے آج بیٹھی ہوں پڑھنے کے لیے، کیونکہ درد کی وجہ سے میں نہیں پڑھ پائی تھی، تیاری نہیں کر پا رہی تھی کلاسز کی. تو یقین کریں یہ شاید اس سبق کی وجہ سے، اس نام کی وجہ سے کہ جسے مجھے نا کسی نے جھنجھوڑ دیا ہو نا، تو مجھے ماشاءاللہ سے بہت ایک عجیب سی کیفیت ہوئی اور بہت کچھ سمجھ میں آیا. تو میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ المقدم کا مطلب ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے کوئی جیسے سوالات ہو، ہمارے اعمال ہو، وہ سلیکٹ ہو گئے ہیں اور مؤخر ریجیکٹ ہو گئے. تو اسی طرح سے ہم جیسے نمازیں پڑھتے ہیں، اپنی عبادات کرتے ہیں، کچھ نئے اعمال کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے اچھے کام کر رہے ہیں، ہمارے آگے جا رہے ہیں. تو مجھے اس مقدم میں یہ ہوا کہ نہیں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ چھان بین کرنے والے ہیں. ہر اعمال آپ کو نا ہم سوچ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ بھئی آگے قبول ہو جائے گا، تو ہو سکتا ہے وہ مؤخر ہو جائے، وہ مؤخر کرنے والا ہے اور مقدم نہ ہو. تو ایک طرح سے نا جھنجھوڑنے والی آیت ہے یہ، تو مجھے تو بہت جھنجھوڑ والے نام لگے یہ. تو ماشاءاللہ سے یہ مجھے بہت ایسی کیفیت ہے میں بتا نہیں سکتی کہ بہت سی چیزیں میرے کھلتی چلی گئیں کہ ہم کتنے ریلیکس بیٹھے ہیں کہ نہیں ہم تو بڑے اچھا کام کر رہے ہیں، ہم بہت سو سے اچھا کام کر رہے ہیں، جبکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے اچھے کام اللہ کو شاید اتنا نہ ہو، ہم بہت ریلیکس ہو کے کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہماری نیتوں میں کوئی کبر ہو، ریا ہو. تو بہت کیئرفلی اپنے خود کو جانچنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہم جو کام کر رہے ہیں کہ اللہ کی نظر میں واقعی میں وہ مقدم ہے بھی یا نہیں. تو بس وہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کی نمازیں جو ہے نا نماز پڑھیں گے تو انہیں لوٹا دی جائیں گی، واپس منہ پر ان کے مار دی جائے گی کہ اپنے رکھو، مطلب اس میں ریاکاری ہوگی یا جو اللہ تعالیٰ رحم کرے. بس
اور سورہ سر فجر میں بھی ہے نا کہ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، تو وہ بھی اس آیت بہت یاد آئی، تو کہ کاش میں نے آگے اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا، تو اس سبق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بس روزانہ کی بنیاد پہ یہ یاد رکھنے کی توفیق دے کہ یہ زندگی آمین۔ کا بھی ہو سکتا ہے تو کچھ کر جائیں بالکل۔ سروت آپ کہیے، سوری سروت کا ہاتھ تو نہیں کھڑا، وجیہ آپ کہیے۔ السلام علیکم۔ میں سوچ رہی تھی اس کو پورے سبق کو پڑھ کے بہت ہی اچھا لگا کہ جو بھی ارادہ کرنا چاہتا ہے کہ ہم دوسروں کے مقابلے میں آگے بڑھ جائیں نا، تو اسے چاہیے کہ اللہ کی طرف دوڑ لگائے، وہ کام کرے جو اللہ کے پسندیدہ کام ہے۔ وہ کام کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول، ہم احسان کریں لوگوں پر، لوگوں کو درگزر کر کے صبر کے ساتھ رہیں اور معاف کرتے جائیں عفو درگزر کو، تاکہ ہم حرص تو کرتے ہیں کہ فلاں آگے نکل گیا، فلاں کا بچہ آگے نکل گیا، لیکن آپ وہ کام کر کے تو دیکھیں جس سے آپ کو اللہ کے قرب و محبت حاصل ہو۔ آپ بھی دوڑ لگائیں اللہ کی طرف، اللہ چاہے جس کو چاہے آگے بڑھا دے، جس کو چاہے پیچھے کر دے۔ اور کبھی اگر ہوتے ہوتے کام رک بھی جائے نا تو ہمیں گھبرانا نہیں چاہیے۔ جیسے میرے بیٹے کا 2 جگہ بہت بڑی بڑی کمپنی میں ہوتے ہوتے میڈیکل ہو گیا، بالکل رہ گیا، بالکل۔ میں نے کہا بیٹا صبر کرو، اسے دگنا ملنے والا ہے۔ وہ بچہ بیچارہ صبر کرتا رہا اور اللہ تعالیٰ نے یقین کر کے مانا 4-5 مہینے بعد اس سے دگنا تگنا دیا۔ تو کبھی کبھی آفتیں بھی جو رک رہی ہوتی ہیں نا ہمارے اوپر آ کے، تو وہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا خیر ہے۔ یہی کہنا چاہ رہی تھی۔ جی اچھا، یہ جو آپ بات کریے نا کہ وہ جو ارادہ کرے اللہ سے آگے بڑھائے دوسروں کے مقابلے میں، تو وہ کیا کرے، آپ نے کہا کہ وہ، تو یہ کہاں ہے عربک میں لکھا ہے؟ ذرا پڑھیے نا وہ پورشن، بہت اہم بات ہے۔ ہاں یہ بہت اہم بات ہے، یہ لکھا ہوا ہے نا، پڑھیے وہ کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ومن اراد ان يقدم الله على غيره فليسبق الى طاعته والعمل بمرضاته، کہ اس کی مرضی کے مطابق کام کریں۔ ولا تقرب الیہ بما استطاع من محبوبته كالتقوى والاحسان والصبر۔ کیا معنی اس کے؟ تاکہ کیا ہو اور تقرب حاصل کرے آگے۔ ہاں تو احسان کرے، تقوی حاصل کرے اللہ کا، اور صبر کے ساتھ نا اللہ کے بندوں کے ساتھ عفو درگزر کرے، صبر کے ساتھ زندگی گزارے۔ مطلب جب کچھ چیز پیچھے رہ جائے تو گھبرائے نہیں، اللہ ہے نا توکل کرے۔ اس کا ترجمہ کرے نا ذرا، اور تقرب حاصل کرے کہ آگے کا ترجمہ کرے، بڑی اہم بات۔ جو ارادہ کرے، یہاں تو ومن ارادہ، جو ارادہ کرے ان یقدم اللہ، کہ آگے بڑھ جائے، اعلیٰ غیرہ، دوسروں سے، پتہ نہیں میں صحیح نہیں پڑھ رہی، فلیسابق، باقی سب صحیح پڑھیں، بس یہ وقت دیکھ لیں، فلیسابق، دوسروں کے مقابلے، الی طاعتہ، تو اللہ کی طرف دوڑ لگا، الی طاعتہ، اللہ کی طرف دوڑ لگا، والعمل بمرضات، یعنی عمل کرے اللہ کی مرضی کے مطابق، والتقرب، اور تقرب حاصل کرے، الہی، اس کی طرف، بما استطاع، جو بھی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ ہاں یہ بات بہت اہم بات ہے۔ دیکھیں یہ جو ورڈ اب آپ نے پڑھا نا، یہی میں چاہ رہی تھی، جو وہ استطاعت رکھتا ہو، جو بھی آپ کے جتنی پاس استطاعت، ہر بندے کی استطاعت مختلف ہے نا، ہر کے حالات مختلف ہیں، تو اپنی استطاعت کے مطابق وہ کیا کرے، اللہ کا تقرب حاصل کرے۔ کیونکہ بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو آپ بہت صبر میں آگے دیکھتے ہیں، کچھ کو بہت احسان میں آگے دیکھتے ہیں، کچھ کو تقویٰ میں بہت آگے دیکھتے ہیں، اور کچھ انسان سوچتا ہے کہ میں تو پتہ نہیں اتنا نہیں کر پا رہا، لیکن وہ کوشش پوری کرے، باقی توفیق اللہ کے ہاتھ میں۔ بالکل صحیح، ماشاءاللہ، بہت اچھی بات آپ نے کی۔ اچھا چلیں یہی ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں، میں نے اس کو مارک کیا ہوا تھا کہ جب ہم اس سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس پہ تھوڑی سی کچھ اپنے لیے سوچیں گے۔ ایکٹیویٹی ہم یہ کرتے ہیں کہ ذرا سوچیں، ہم چند سیکنڈ لیں گے، ہم 1 منٹ لیں گے اور ہم سوچیں گے کہ میں نے پچھلا 1 ہفتہ المحسن سے لے کے آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، میں نے پچھلے 1 ہفتے میں کہاں کہاں صبر کیا، اور میں نے کہاں کہاں کوئی احسان کا معاملہ کیا، کسی شخص کے ساتھ چلے لینے تھے، کہ کیا ہی میرے اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنیں گے یہ چیزیں؟ کیا احسان اس درجے کا تھا، صبر اس درجے کا تھا؟ ذرا خاموشی سے سوچیں۔ جی کوئی بات ذہن میں آتی ہے اس پر تو کہنا چاہیے مزید آج کے لیسن پر؟ خالدہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی
مجھے وہی یہی والی جو آیت ہے وہی سب سے زیادہ کلک کرتی ہے کہ اگر ہمیں اللہ کا تقوی حاصل کرنا ہے، یعنی اگر ہمیں اللہ کے قریب ہونا ہے تو ہمیں نیکیوں میں سبقت لے جانا ہے. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنہ، یعنی اپنی مغفرت طلب کرنا ہے اور ایسے کام کرنا ہے جو کہ ہمیں جنت کی طرف لے جائیں. اور اس میں انہوں نے بڑا اچھی طرح پریسائسلی بتا دیا کہ وہ کیا کام ہے کہ اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں تقوی اختیار کرنا ہے. اور تقوی جو ہے ظاہر ہے وہ اپنے معاملات میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے اور اپنی عبادات میں بھی تقوی اختیار کرنا ہے. اور احسان کا بھی یہی ہے کہ اس طرح عبادت کریں گے جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یا یہ کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں کم از کم. تو یہ چیز ذہن میں ہو. اور پھر جو بھی مشکلات آتی ہیں اور معاملات میں بھی اور عبادات میں بھی صبر کرنا ہے، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ somehow اگر مشکلوں میں ہوں تو ہمیں دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا صبر، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. کیونکہ مجھے کچھ اس طرح کے حالات ہوئے تو میں نے پھر صبر کی دعا مانگی کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے. جب صبر ہوگا تو پھر ہمیں مشکلات بھی آسان لگیں گی اور دل میں ایک سکون آ جائے گا. تو ان سب کے لیے جو ہے مین چیز تو یہی ہے کہ ہم اپنے عبادات اور معاملات کو سدھاریں، اور پھر اللہ تعالیٰ کی مغفرت ملے گی اور پھر ہی جنت ملے گی اور دنیا میں بھی سکون ملے گا اور آخرت میں بھی. مشکلات تو آئیں گی، وہ تو زندگی کا پارٹ اینڈ پارسل ہے، لیکن اس میں ہم اللہ سے ڈرتے ہوئے صبر کے ساتھ جب زندگی گزاریں گے تو وہ سب مشکلات آسان ہو جائیں گی. یہ جو بات آپ نے کی نا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، آخری لمحے تک صبر. اور اسی کا ایک اور ورژن ہے نا دعا کا کہ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. تو جب مشکل آتی ہے نا تو صبر میں نا سب سے پہلے انسان ڈاور ڈول ہوتا ہے. کل ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی، بہت ان کی زندگی میں نا مشکلات ہیں، وہ بات کر رہی تھی مجھ سے. اتنی مطلب بعض اوقات جیسے آپ کہتے ہیں نا میزریبل لائف دنیا کی نظر میں، مطلب بے انتہا پرابلمس. تو وہ کہہ رہی تھی کہ میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ میں مر جاؤں، کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میری جان چھوٹ جائے ان چیزوں سے. تو میں نے یہی کہا کہ دیکھو یہ بھی تو سوچو نا کہ ہم کتنے اس بارے میں خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس ایک ڈیوائن اگلی زندگی کا تصور ہے. وی ہیو دیٹ ہوپ کہ اس زندگی کی جتنی مشکلات ہیں، جتنی پرابلمس ہیں، وہ اس کے مرنے کے ساتھ یہی رہ جائیں گے. اور دیر از اندر لائف کہ ادھر کا صبر جو ہے نا وہاں فائدہ دے گا. تو یہ جو ہوپ ہے نا، بس اللہ تعالیٰ یہ ہمیں عطا کرے اپنی مشکلات پہ. جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ نے دعا مانگی ہے، تو جو بھی ہماری زندگی کی مشکلات ہیں نا اللہ تعالیٰ آسان کر دے آپ سب کی، اور آپ سب کو ہمت دے، صحت دے، طاقت دے، آسانیاں دے، اور صبر کرنے پر بہترین اجر عظیم سے نوازے اللہ تعالیٰ. آمین. جی اور کیا کہنا چاہیں گے؟ مطاہر آپ کیا کہتی ہیں؟ آج کے سبق سے کیا حاصل کیا؟ السلام علیکم. اول پہ تو آگے کرنے والے پیچھے کرنے والا، اور ماشاءاللہ ہر کانسیپٹ کلیئر اللہ تعالیٰ نے. یہ شاید آخری لیسن تھا تو اس میں جو کمیاں رہ گئی وہ بھی سامنے آ گئی ساری. یعنی کہ ہر چیز کا اندازہ کر رکھا ہے، گناہوں کو بخش دے گا، ڈانپ لے گا، معاف کر دے گا. حقیقت میں لاکھ غلطی کرنے کے باوجود بھی ہمیں امید ہے کہ وہ توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے جب تک فرشتے نہ نظر آ جائیں. اور پھر اس کے بعد یہ ایک چیز مجھے سب سے زیادہ لگی، اور میرا یہ ایکسپیرینس تھا، لائک جیسے علم نہیں تھا تو جہالت میں ڈوبے تھے، پتہ نہیں تھا گناہ کیا ہے، نیکی کیا ہے، صبر کیا ہے، ایوری تھنگ یو نو دیٹ. کہ جیسے آہستہ 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 ایک ایک گراہ میرے پہ تو کھلی ہے، میں نے تو محسوس کیا اس چیز کو. اور پھر توبہ کا دروازہ اینڈ تک اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروا دی کہ میں اینڈ تک کھولوں گا. اتنا رحیم اللہ. ہم اتنے گناہ گار، ہم کتنے شرمندہ اپنی خطاؤں پر. ہم تو کوئی بھی کچھ بھی نہیں کر سکے آج تک اللہ تعالیٰ کے لیے، کچھ بھی نہیں. ویسٹ آف لائف. یعنی کہ ابھی بھی اگر اس پہ عمل کر رہے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ کروا لے ہم سے، تو میں کہتی ہوں یہ اس سے اچھا کوئی میرے لیے ایکسپیرینس تو یہ بہت ہی زبردست تھا. اور سب سے پہلے آپ لوگوں کو جزاک اللہ خیرن کثیرہ کہ آپ کی وجہ سے کانسیپٹ کھلے، استاذہ کی وجہ سے کانسیپٹ کھلے. شاید نہیں تو میں بھی ان لوگوں میں شامل ہوتی جو جہالت اور غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں. بس اللہ تعالیٰ رحم کرے، اور جب ہم پڑھ رہے ہیں نا ہمارے لیے اس کو آخرت نجات کا باعث بنایا، ہمارا عمل بہتر ہو اس کے ذریعے.
یہ جو مطاہر نے بات کی کہ شاید آخری لیسن تھا، تو بالکل ہم اب ٹورڈز دی اینڈ آف دس بک آ رہے ہیں. دس از دا سیکنڈ لاسٹ کلاس. آج جو ہماری کلاس ہے یہ نہیں سیکنڈ لاسٹ نہیں بلکہ تھرڈ لاسٹ کلاس ہے. اس کے بعد ہماری ایک کلاس جو ہے وہ نیکسٹ ٹیوزڈے ہوگی انشاءاللہ. دیٹ وڈ بی دا سیکنڈ لاسٹ کلاس. اور اس کے بعد ہم آپ کو 1 ہفتے کا گیپ دیں گے، اور پھر ہم اگست کی 8 کو آپ کے ساتھ لاسٹ کلاس رکھیں گے، جس میں کہ ہم جتنے پچھلے سارے لیسنز ہیں ان میں سے ہم عموماً ہم یہ کرتے ہوتے ہیں ریویژن میں کچھ نہ کچھ کوئز پولز کرتے ہوتے ہیں، اور آپ لوگوں کے ریفلیکشنز لیتے ہیں اور کچھ ایکٹیویٹیز کرتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو مزید آپ کو گروپس میں بتا دیں گے. لیکن ایک لیسن ہمارا اس کے بعد القابض موجود ہے، وہ ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی انہوں نے جو بات کی کہ توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا ہے، جو بھی آپ میں سے اس کا جواب دینا چاہے وہ ہینڈ ریز کرے یا اپنا نام بتائے. یہ بتائیے کہ توبہ کا دروازہ کب تک کھلا ہے؟ کون بتانا چاہے گا؟ بشرا میں بتائیں بشرا. جی جب تک موت کے آثار نہ آئے، غرغرہ نہ ہو، تب تک توبہ کا دروازہ کھلا ہے. ٹھیک ہے. اور حدیث سے ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے، وہ کیا ہے؟ توقیر بتائے. جی توقیر بتائیے. جب تک سورج مغرب سے نہ نکل جائے. ٹھیک ہے. جب سورج مغرب سے جب تک طلوع نہ جائے، قیامت کے آثار ہے نا، تو اس وقت تک توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. تو ذرا ہم ایسا کرتے ہیں نا، اسی وقت استغفار کرتے ہیں، اسی وقت بیٹھ کے سوچ کے کہ اللہ میری اس کوتاہی کو معاف کر دے. کل ہی کوئی بات ہو سکتی ہے، آج صبح سے ہوئی ہوگی، زندگی میں پچھلی باتوں پہ نظر ڈالیں، ابھی توبہ کریں اسی وقت. اللہ رحم کرے. جی جناب، اور فرمائیے جی، کون بات کرنا چاہے گا؟ کیا سیکھا اس لیسن سے؟ کیا حاصل ہوا؟ فائدہ باجی کیا میں ہوا؟ صدف. جی بتائیے صدف. ہاں باجی، یہ جو چوتھا پیراگراف ہے نا، وہ آخر سبحانہ الشیء ان حین توقعہ کہ اللہ پیچھے کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس واقعے سے، یعنی کچھ ہونا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے اپنے علم کی وجہ سے، کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کا انجام، یعنی کہ کبھی کبھی جو چیزیں ہماری ہوتے ہوتے رک جاتی ہیں نا، اور ہم ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں اور غصہ کرنے لگتے ہیں کہ اتنی محنت کی ہم نے اور یہ کام کیوں نہیں ہو رہا. تو یہ پڑھ کر ایک تسلی بھی آ گئی کہ اب انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا، کہ اگر ہم نے کسی پر بہت محنت کی ہو اور وہ کام نہ ہو رہا ہو تو کم از کم اب تو ڈپریشن میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو نہیں جائیں گے کہ کیوں نہیں ہو رہا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آگے انجام اس کا اچھا نہ ہو جو ہمیں اس کا علم نہ ہو. تو یہ بڑی اچھی بات اور بہت تسلی اور دل میں طاقت سی محسوس ہوئی اس آیت کو پڑھ کر، اس بات کو سن کر. تو یہ بہت اچھا بہت لگا اہم بات کی ہے آپ نے، بالکل صدف، یہ بڑا اہم پیراگراف تھا اس کا. اور اس میں جو بات یہ ہے، اگر نہیں کچھ ملا، نہیں میری سے بات، تو کیا ہے، کیا سوچ رہے ہیں؟ علم یہ نا کہ نا جو چیز ہم ہونے والی ہوتی ہے وہ رک جاتی ہے اور نہیں ہوتی، تو بے شک یہ اللہ کے حکمت کی وجہ سے ہوتی ہے، اللہ کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے. اور جو خاص طور پہ یہ بات لا مقدم لما اخر ولا مؤخر لما قدم، یہ بھی بہت ہی دل کو چھونے والی بات تھی نا، کہ کوئی آگے نہیں بڑھا سکتا جس کو اللہ پیچھے کر لے، اور نہ کوئی پیچھے رہ کر سکتا ہے جس کو اللہ آگے کرے. تو وہ الحکیم بہت ہی مجھے بہت پیاری لگی یہ بات. زندگی میں کچھ لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں نا، وہ ہم سے آگے نکل جاتے ہیں دوڑ میں، ہم پوری کوشش کے باوجود نہیں ان کو پکڑ پا رہے ہوتے، وہ ہم سے آگے. ہاں تو یہ ایک ہمارے جو اندر ایک خاص چیز ہوتی ہے نا، ایک بغض ہوتا ہے، ایک حسد ہوتا ہے، تو اس چیز کا علاج بھی نظر آیا مجھے نا، کہ کم از کم اس کو دیکھ کر تو انسان یہ نہ کہے کہ اللہ کی نا یہ جو بانٹنے میں اللہ جو دے رہا ہے کسی کو، تو اس میں کوئی ہم حسد کریں یا بغض کریں. تو یہ چیز ایک بہت دل میں نا خوشی والی بات ہوئی. الحمدللہ. جی اور فرمائیے، اور کیا بات کرنا چاہیں گے؟ سب کچھ نہ کچھ بات کریں نا. دیکھیں آج کے لیسن میں کتنا سیکھنے کو تھا نا، کتنا کچھ. میں چاہتی ہوں اور بھی ساتھی کچھ نہ کچھ ضرور شیئر کریں. جی باجی ہمارا طاہر. ہمیرا کہیے. جی باجی، اس میں ایک جگہ پہ بتایا گیا ہے نا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آگے بڑھانے والا ہے، عطا کرنے والا ہے بلند مرتبے اور منزلیں.
اور پیچھے کرنے والا اور ہٹانے والا ہے بلند مرتبہ اور منزلوں سے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود جانتا ہے، وہ جاننے والا ہے کہ کس کے لیے یہ مناسب ہے اور کون اس کے لیے مناسب ہے. یعنی کہ کون بلندی کی طرف جانے کے لائق ہے اور کون پستی کی طرف جانے کے لائق ہے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسی حساب سے پھر لوگوں کو آگے بڑھاتا ہے اور اسی حساب سے پھر لوگوں کو پیچھے بھی رکھتا ہے. سبحان اللہ. یہ جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ وہ جانتا ہے کس کے لیے یہ مناسب ہے اور کس کے لیے وہ مناسب ہے، اس کی عربی یہاں پر ایک بڑی پیاری بات. جی بمن یصلح لہذا ومن یصلح لہذا، کہ وہ جانتا ہے کہ کس کو آگے کرے، یعنی کہ کس کے لیے مناسب ہے یہ اور کون اس کے لیے مناسب ہے. یعنی کہ دونوں رتبے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کون بلندی کی طرف جانے کے قابل ہے اور کون پستی میں رہنے کے لائق ہے. ٹھیک ہے، العالموں سے شروع ہوگا نا کہ وہ جانتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی جو لفظ ہے نا بِمَن یصلح، ٹھیک ہے، یصلح نہیں بلکہ یصلح لہذا ومن یصلح لہذا. دیکھیں اس کی عربی پڑھیں کتنی خوبصورت ہے، الفاظ کا چناؤ اور مصنف کی جو اس کو کہتے ہیں نا کہ خوبصورتی سے پرونا. آپ اسے پڑھ کے دیکھیں کتنا ردم ہے. العالم بمن یصلح لہذا ومن یصلح لہذا، یہ کس کے لیے یہ مناسب ہے اور کس کے لیے وہ مناسب ہے، کس کو مجھے نیچے کرنا ہے کس کو مجھے اوپر کرنا ہے. سبحان اللہ. زندگی میں کہیں اوپر ہوں گے ہم، کہیں نیچے بھی ہوئے ہوں گے، کہیں نیچے بھی ہیں کہیں اوپر بھی اللہ کر دیتا ہے. کب کہاں کیا ہے سب اس کے ہاتھ میں. میرا کام صرف کیا ہے، کوشش کرنا. ٹھیک ہے. اچھا اب ذرا سا آگے آئیے. یہ کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی آگے نہیں کر سکتا جسے وہ پیچھے کر دے اور کوئی پیچھے نہیں کر سکتا جسے وہ آگے کر دے؟ کیا کہیں یہ بات لکھی ہوئی ہے؟ عربی پڑھیں گے اس کی اگر کسی کو مل جائے تو. جی بتائیے. وما تأخر عن ذلك أخره الله فإن المتأخر عن درجات الخير والثواب والمؤخر في الآلام والعذاب. ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی ہے. اور یہ جو بات میں بالکل کہہ رہی ہوں بالکل یہی الفاظ کہیں اور بھی ہیں. کوئی بتائے گا؟ لا مقدم لما أخر ولا مؤخر لما قدم. گڈ، بالکل. اس میں جو بات ہے نا کہ تو آگے پیچھے کرنے کے سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں. بالکل. اچھا جی، اور کوئی کچھ کہنا چاہتے ہیں آج کے سبق کے حوالے سے؟ آج آپ کی باری ہے، آپ اپنے ریفلیکشن شیئر کریں، کیا حاصل کیا اس سے. سہرش آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی ماں جی، اس میں مجھے یہ والے چوتھے والے پیراگراف میں جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں نے تقدیروں کو پہلے رکھا، مطلب اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ تقدیر آگے ہوگی، حکم میرا آگے ہوگا، اور بعد میں مخلوقات کو پیدا کرا. اور اسی طرح سے اپنے پسندیدہ بندوں میں سب سے پہلے اولیاءوں کو رکھا اور اس کے بعد ترجیح دی اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کس کو میں نے کس جگہ پہ رکھنا ہے اور اس کی استطاعت کے مطابق ان کو چیزیں جو ہیں وہ ساری فراہم کریں. کیا 7 چیزیں بتائی جا رہی ہیں جو یہاں پر کہ جو 7 چیزیں بتائی جا رہی ہیں نا کہ ذرا ترجمہ کریں ان کا. وہ کیا؟ ایک تو تقدیر آپ نے کہا کہ مخلوق سے پہلے تقدیریں بنائیں، پھر اپنے دوستوں کو آگے رکھا دوسرے بندوں میں سے، اور کیا کیا؟ سہرش آپ ہی بتائیے. تیسری چیز کیا ہے؟ کیا کوئی اور بتانا چاہے تو بتائیں اس پیراگراف میں. توقیر بتائیں. توقیر. جی اس میں پھر یہ لکھا ہوا رفع الخلق بعضهم فوق بعض الدرجات، یعنی کہ خلق کو بعض پہ ترجیح دی ہے. وقدم من شاء بالتوفیق الى مقامات السابقین. عربک نہیں پڑھے، بس ترجمہ بتائیں اور کیا کیا. چوتھی کیا چیز ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، بتائیے. اور پہلے رکھا اپنی توفیق سے جہاں پہ جن کو پہلے رکھنا ہے، اور آگے بڑھایا نہیں، آگے بڑھایا اس کو کہا سابقین کے مقام تک. ٹھیک ہے، آگے. اور 5ویں چیز کیا؟ جی پڑھیں آگے، بتائیں. توقیر آپ بتا رہی تھی 5ویں چیز کیا ہے اس کے بعد؟ اس پیراگراف میں آ رہی ہے نا یہ. کوئی اور بتانا چاہے گا؟ جی میں بتاؤں خالدہ. جی اس میں یہ کہ بعض مخلوق کو
بعض मखलूक़ात को بعض पे दर्जात में भी अल्लाह ताला ने आगे बढ़ाया है, उनको दर्जात में भी फजीलत दी है, और बाज़ लोगों को तौफीक में फजीलत दी है कि किसी को नेकी की तौफीक ज्यादा दी है, और तौफीक यानी तौफीक नेकी की दी और उसके बाद साबिकीन के मकामात तक पहुंचा दिया, और फिर पीछे कर दिया जिसको चाहा उनके मर्तबों में से, सुभान अल्लाह, और जमा दिया उनको उसको अपनी हिकमत के साथ, यानी सिर्फ नेकी की तौफीक दी, बुलंद दर्जात पे पहुंचाया, बल्कि साबित कदमी भी अता फरमाई उनको, अल्हम्दुलिल्लाह। और अगली पैराग्राफ में 7वीं चीज है, वो क्या है? उसमें यही है कि अल्लाह ताला जो है वो कुछ चीजों के वाक़े होने से पहले ही अल्लाह ताला उसको पीछे कर देता है। फॉर एग्जाम्पल बलाओं को हटा देता है या बीमारियों को हटा देता है, हमारे नेकामाल की वजह से या अपनी रहमत की वजह से भी, और रिस्क की जो कमी और बेशी है वो भी अल्लाह ताला जो है वो, यानी अगर कोई रिस्क में कमी है, कोई लॉस है हमारा, तो उसको भी अल्लाह ताला पीछे कर देता है अपने इल्म की वजह से भी और उसके अंजाम की वजह से भी, जो उसकी हिकमत में उसको मालूम है। यानी औलाद में या माल में भी जो कमी होती है तो उसको भी अल्लाह ताला बाज़ दफा पीछे कर देता है उसके वाक़े होने से पहले, और उसको कोई आगे बढ़ा नहीं सकता जिसको वो पीछे कर दे, और ना पीछे कर सकता है जिसको वो आगे। कभी ऐसा हुआ आप लोगों की जिंदगी में कि कामयाबी के बिल्कुल करीब पहुंचकर वो चीज छूट गई हो, यानी पीक पे पहुंच के हासिल, जब उसको कहते हैं ना फल पक गया और खाने का वक्त हो और वो हाथ से निकल जाए? जी ऐसा हो जाता है कि बाज़ दफा कोई काम बिल्कुल होने वाला है और ऐन मौके पे पता चलता है कि वो अभी नहीं हुआ, तो मेरे ख्याल से उसके टाइमिंग्स थे कि वो उसका पीछे हो जाना शायद हमारे लिए बेहतर था कि अल्लाह हम ज्यादा अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हों, ज्यादा दुआएं करें, ज्यादा सब्र करें, और फिर उसके जो वाक़े होने का वक्त अल्लाह ताला के इल्म और हिकमत की वजह से जो बेहतर था वो उस काम पे उस वक्त पे वो काम हो जाता है। मुझसे किसी ने शेयर किया एक दफा कि वो किसी एग्जाम दे रहे थे, कोई बहुत हाई लेवल का, तो फीस भी उसकी बहुत ज्यादा थी और बहुत मेहनत की, लेकिन बिल्कुल एग्जाम्स के करीब जाकर कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि जिसकी वजह से सही फैसला नहीं कर पाया और वो फेल हो गया उस इम्तिहान में। और उस वक्त शदीद डिप्रेशन का एक फेज आता है ना, बट उसको एक्सेप्ट किया कि यही मेरे लिए था, एंड अगेन उसको दिया और बहुत अच्छी तरह उसको पास किया। और उससे हासिल जो किया ना, यानी अल्लाह की हिकमत उसमें क्या नजर आई, उनको ये एहसास हुआ कि उनके फादर ने, या ही वाज यंग बॉय, वो बता रहे थे कि उनके फादर ने, उन्हें एहसास हुआ कि उस वक्त एहसास हुआ कि उनके फादर बज़ाहिर इतने सख्त लगते हैं, लेकिन जिस तरह उन्होंने इम्तिहान के फेल होने में, फीस के जाने पर, क्योंकि आपकी फीस ज़ाया हो गई ना वो सारी, वो दोबारा उन एग्जाम्स के लिए जब प्रिपेयर करना पड़ता है दोबारा उतनी फीस देनी पड़ती है, तो कहने लगे कि मुझे उस दिन एहसास हुआ कि मेरे वालिद किस कदर मुझसे मोहब्बत करते हैं कि बज़ाहिर उनकी शख्सियत इतनी सख्त है, लेकिन उन्होंने मुझे एक लफ्ज़ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए इस वक्त यही अल्लाह की मर्जी थी, तुम दोबारा अटेम्प्ट करो। कहते मैं जैसे गिर के खड़ा हो गया। तो देखिए बाज़ वक़्त अल्लाह ने ना कुछ लोगों की असलियत दिखानी होती है, हकीकत चीज़ों की दिखानी होती है, तो वो हमारी ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन लाता है। या आप में से हर एक के साथ कहीं ना कहीं हुआ होगा, कुछ चीज़ों से आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होंगी। जी, कोई और बात आप शेयर करना चाहें आज के सबक से? कोई भी आप में से कुछ शेयर करना चाहे? जी मैं बुशरा यास्मीन। कहिए बुशरा। बाजी इसमें एक और बात साजा ने कही थी कि इंसान को ना आगे बढ़ने के लिए टारगेट्स दिए जाते हैं। तो हम जब दीन का काम कर रहे हैं तो हमारा डेली कोई ना कोई, मतलब जब हमारा एक डिपार्टमेंट का काम खत्म हो जाता है तो हम किसी नई चीज को प्लान करते हैं और मजीद आगे बढ़ने के लिए कुछ मजीद प्लानिंग करते हैं कि हम इसको मजीद बेहतर करेंगे। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने भी हमें जो एक टारगेट जन्नत की शक्ल में दिया, उसके लिए हमारी दिन रात कोशिश है। कभी हम बहुत हाई लेवल पे चले जाते हैं और कभी हम लो पे आ जाते हैं, लेकिन हम नाउमीद नहीं होते, फिर भी हम कुछ ना कुछ अपने आप को बेहतर करने के लिए करते ही रहते हैं। तो ये जो चीज है ना, टारगेट को सामने रखना, ये बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। वो टारगेट सेटिंग जो कहते हैं ना, अगर वो ना हो तो, गोल्स ना हो तो फिर तो इंसान जो है वो बस रोजमर्रा की जिंदगी गुजार रहा है, खा रहा है, पी रहा है, सो रहा है। हमारा टारगेट, अच्छा हमारा टारगेट क्या है, हमें क्या हासिल करना है? चैट में भी लिख सकते हैं आप, आपका क्या मकसद जिंदगी है? कोई शेयर करेगा आप में से? मैं और आप क्या चाहते हैं कि हमें क्या मिल जाए? कुछ नहीं चाहते आप?
अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका जन्नतुल फिरदौस। अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। गोल ही यही है, जन्नत मिल जाए और जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अंबिया शुहदा सालिहीन का साथ मिल जाए, अल्लाह के चेहरे का दीदार मिल जाए, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए अमल करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी। अच्छा एक बात, ये जो आखिरी हदीस है ना, जरा मैं इस पर बात करनी चाहूंगी, जो आखिर में हदीस आ रही है, इस हदीस का तर्जुमा कोई करेगा आप में से? जो लास्ट हदीस आ रही है। मैं करूँ रेशमा? जी रेशमा करिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आगे बढ़ो, मेरी इब्तिदा करो, और चाहिए कि इब्तिदा करे तुम्हारी जो तुम्हारे बाद है। जो लोग पीछे रहें, जहाँ तक के लोग, अल्लाह उनको पीछे ही कर देगा। आगे बढ़ो, मेरा इत्तिबा करो, और चाहिए कि इत्तिबा करें तुम्हारी जो तुम्हारे बाद हो, और जो हमेशा से पीछे रहे हैं अल्लाह उन्हें पीछे कर देगा। इस हदीस से क्या सीखते हैं आप? यानी नेकी के कामों में पीछे नहीं रहना है। अब जब हम नमाज भी पढ़ रहे तो हमें अपनी पूरी इसकी उसके टाइम फजीलत के लिहाज से पूरी उसको अदा करना है, और इसी तरह हमें आखिरत का जो रास्ता है, जन्नत बताया है, तो हमें आखिरत के लिए वो काम करने दुनिया में जो हमें जन्नत में ले जाए। ठीक है, बिल्कुल। फरत आप क्या कहती हैं, इस हदीस से क्या समझ में आती है? बड़ी अहम बात है। हमें अल्लाह की अताअत में ना जो है जल्दी करें, और हम लोग जो है जो अल्लाह ताला इसमें फिर हमें जन्नत का हुसूल में जो है जो हम काम कर सकते हैं उसमें जल्दी करें। जैसे साबिकून और इनमें शामिल करने में यही है कि जो है ना, हम लोगों में गुनाह जो है इंसान की जहालत की इलामत है। तो हम लोगों को जिस चीज पे पता लगता है अल्लाह की मार्फत हासिल करने के लिए हमें अल्लाह से डरना है, और वो चीजें करनी है जो अल्लाह को पसंद है, और वो चीजों से रुकना है जो अल्लाह ताला से हमने मना फरमाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली जाती हूँ, मुझे डेली लाइफ में बताएं, इंसान कहाँ कहाँ पीछे रहता है और आगे बढ़ने में झिझकता है? हम लोग पीछे रहते हैं किसी को मदद करने में, किसी को अच्छा मशवरा देने में, कि हम पीछे रहते हैं किसी की मतलब दिल आजादी से बाज नहीं आते। हम लोगों को बस ये नहीं पता लगता कि हम लोगों ने ये हमारा ये लफ्ज जो है इसके लिए कितना हो है। गुड। देखिए मसलन आपने तीमारदारी करने के हवाले से ना, किसी कोई बीमार होता है तो हम कहते हैं अच्छा मैंने उसे कॉल करूंगी, बात करूंगी, और फिर क्या कहते हैं, फिर पीछे हो जाते हैं, अच्छा आज नहीं, कल नहीं, करते करते एंड में कई दफा आपने देखा होगा वो रह ही जाता है, अल्लाह पीछे ही कर देता है, वो मौका ही निकल जाता है, बंदा सेहतियाब हो जाता है। बाद में बंदा सोचता है तो मैं उससे पूछ ही लेती, अब किस मुंह से पूछूं ना, वो तो इतना बीमार रहा, मैंने तुझसे फोन भी ना किया। तो हम पीछे रहते हैं ना, तो फिर अल्लाह पीछे ही करता जाता है। गजाला आप क्या कहती हैं? वही है, असल में हम टालते हैं हर बात को कि अच्छा अभी करते हैं, अभी हो जाएगा, अभी बड़ा दिन पड़ा हुआ है, अभी बड़ा वक्त है, कर लेंगे इसमें। और नमाज में ये तीमारदारी में किसी को फोन, मैं सिर्फ आप फोन कर लो, पूछ लो क्या हाल है, जरूरी थोड़ी को बीमारी हो, थोड़ा वक्त में एक दूसरे को फोन पे, मगर हम कहते उसमें नहीं किया हमें तो हम क्यों करें, या अभी हो जाएगा, अभी तो बात हुई थी। मतलब टालने का जो अंदाज है ना हमारा, कल बाद में, ये ना बाद कभी आती है ना कल कभी आता है, कल जाता है टल। मिसाल भी देते ना, बिल्कुल सही देते, जब हम सुस्ती खास तौर पे, या उसको अहमियत ना देना, ये चीजों की वजह से हम जो है ना पीछे रह जाते हैं। अनीबू इला बिकुम, बस हमें याद रखना है। और आप में से कोई कहना चाहे? मैं सदफ मैं इस हदीस को, जी सदफ कहिए। हाँ, इस हदीस को ना देखकर या सुनकर पढ़कर ना एक चीज तो मेरी समझ में आ गई कि ना अल्लाह ताला हमसे यही चाहते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, कि हमें क्लॉक वाइज चलना चाहिए, टक 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 टक, यानी कि अमाल करते रहना चाहिए। कई बार हम सुस्त हो जाते हैं, काहे सुस्ती आ जाती है कि नहीं नमाज देर से पढ़ लेते हैं, नेकी देर से कर लेते हैं, अब चलो कोई और कर लेगा। तो इस बात से ये पता चला कि भाई आप अगर रुक जाते हो ना कहीं पर, तो आप रुक ही जाते हो। फिर आप रुकते, मतलब रुकना का मतलब है कि आप फिर पीछे हो जाते हो। कई बार हम कह लेते हैं भाई हमने तो बहुत पढ़ लिया, अब रुक जाएं, बहुत कर लिया हमने, तो रुकने का मतलब है पीछे हो जाना। तो ये चीज एक समझ में आई कि रुकना नहीं है, अगर थोड़ा सा भी पीछे हो जाते हैं ना, इबादत में हो, बहुत नेकी अहम में हो। बात करनी है सदफ। अब आप देखें कि आप आजमा के देख लें कि कभी आपने रेगुलर अगर पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला शुरू किया हो, क्लासेस ज्वाइन करने का, मजालिस में जाने का, और कुछ अरसा आप छोड़ दें उसको, तो फिर क्या होता है, सुस्ती आ जाती है और दिल दूर होने शुरू हो जाता है इससे, और दिल उदास भी रहने लगता है। आप यकीन करें मजा भी नहीं आता।
मगर ना फिर काहली भी आ जाती है कि भाई दुनिया में ज्यादा चले जाते हैं। तो एक चीज तो ये समझ में आई कि नहीं, ये घड़ी की तरह टक टक की तरह ना अपना ईमान को भी हमेशा ठक ठक करते रहना चाहिए और रुकना नहीं चाहिए, पीछे नहीं। भाई कई बार हम नमाज देर से पढ़ते हैं, इबादत देर से करते हैं, नेकी करने में देर कर देते हैं। अब ये पता चला इस हदीस से कि नहीं, आपने रुक गए मतलब पीछे हो गए। अल्लाह ताला हमें पीछे होने से बचाए और आगे ही रखे। जी बताइए। वजीहा मुझे इस हदीस से ये बात समझ में आई कि आगे बढ़ो, मेरी इत्तिबा करो, यानी अल्लाह उसके रसूल के पैगाम को हम खुद समझें, पढ़ें और दर्द से, तदरीस से, या जिस तरह से भी आपकी जो भी इस्तिताअत जो आगे हमने ऊपर पढ़ी है, जो भी आपके पास इस्तिताअत है, हम उस तरीके से दीन को फैलाने का काम करें, रुके नहीं। अगर आप रुक जाएंगे, हिम्मत हार देंगे, स्ट्रगल नहीं करेंगे, हडल तो आते हैं, तो फिर आपको पीछे रहने वाले में जाएंगे, साबिक़ून अव्वलून तो नहीं रहेंगे ना, कोई और आपके हिस्से का काम कर लेगा, दीन का काम तो नहीं रुकेगा। तो अल्लाह के रसूल दावत दे रहे हैं कि सुन्नत को फैलाओ और दर्स व तदरीस के जरिए, कुरान की तजवीद पढ़ने से, जिस तरह से भी हो, लिख कर करके, जिस तरह से भी हो, काम को आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, देखिए बहुत इन्होंने अहम बात की, वो सुन्नत जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर और हज़म में कभी ना छोड़ी, वो तबलीग दीन थी। तो हमें इसमें भी याद रखना चाहिए कि इसमें भी पीछे का काम तो करना है। हाँ, पीछे ही होते जाते हैं। एक कमेंट में और ले लेती हूँ, फिर बहुत अहम चीज कुछ बात करनी है आज, हमने आपको कुछ और चीजें भी बतानी है। मुझे एक सवाल करना है खालिदा, मुझे समझ नहीं आया। वो जो है एक पैराग्राफ में कि वक्त का तकदीम मिल असबाबी अला मुसब्बाबातिहा, तो ये मुझे समझ नहीं आया कि इसी तरह असबाब को आगे रखा मुसब्बबात पर। तो मुसब्बबात क्या मतलब है? यानी सब मुसब्बबात का जो मतलब होता है ना, वो होता है जनाब, मुसब्बब का मतलब होता है सबब किया गया, सबब का नतीजा या सबब पैदा करने वाला। तो सबब होता है तो उसका नतीजा निकलता है ना फिर। अच्छा। कोई ये वो कहते हैं ना मुसब्बुल असबाब है, उस असबाब को का यानी कुछ उसको किनारे लगाने वाला है, उसके नतीजे हल करने वाला है, हल करने वाला है। तो कोई सबब होता है तो फिर उसका कोई मुसब्बब होता है, ये मुराद है इससे। सबब, ओके, ठीक। अच्छा चले, अब ये है कि हम आपको कुछ ना एक कुछ कोर्सेज के बारे में बताते हैं। नया कोर्स हमारा कब इंशाल्लाह बुक 4 कहाँ से शुरू हो रही है, कब हो रही है, ये बताएंगे, शफक बताएंगे आपको। और एक कोर्स जिसकी बड़ी डिमांड हमें आती रही है, वो बुखारी का कोर्स है, और अल्हम्दुलिल्लाह हम उसे भी शुरू करने जा रहे हैं। तो मैं अब हैंडेड ओवर करूंगी। शफक, आप जरा आगे आने वाले 2-3 कोर्सेज के बारे में बताएं, कब से शुरू हो रहे हैं? जी इंशाल्लाह। पहले तो थोड़ा सा मैं दोबारा से रिमाइंडर्स रिकैप कर दूं कि 25 जो जुलाई है उसको इंशाल्लाह आपकी सेकेंड लास्ट क्लास होगी। फिर आपके 2 वीक्स ऑफ होंगे, यानी 1 अगस्त को आपकी कोई क्लास नहीं होगी। 8 अगस्त को इंशाल्लाह आपकी लास्ट क्लास होगी, तो यानी यू विल हैव 2 वीक्स टाइम जिसमें आपके जितने भी मिस्ड लेसन्स हैं आप उनको कवर कर लें। अगर नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना लें, आपके जितने भी पेंडिंग क्विजेस हैं जो आपने अटेम्प्ट नहीं किए वो कर लें, ठीक है। और फिर ये है कि आपने लास्ट जो क्लास है वो ज़रूर अटेम्प्ट करनी है, क्योंकि उस दिन पूरी जो बुक 3 है उस पर बेस्ड आपके क्विज पोल्स होंगे जो आपको बहुत मदद देंगे इसमें कि जो आपका ग्रैंड क्विज होगा सर्टिफिकेट के लिए आप उसको इंशाल्लाह अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो मेक श्योर कि आप लास्ट क्लास में ज़रूर मौजूद हों। अब ये है कि आप सब वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं व्हाट्स नेक्स्ट, क्या आप नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि बुक इज़ टुवर्ड्स द एंड अल्हम्दुलिल्लाह। तो बुक 4 इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 5 सितंबर को। बहुत ज़्यादा गैप नहीं होगा आपके पास 8th के बाद। तो आपने इंशाल्लाह अपना फाइनल असाइनमेंट भी उसमें वो करनी होगी, अटेम्प्ट करनी होगी। और फिर ये है कि एग्जामिनेशन टीम आपके सर्टिफिकेट पर रिजल्ट्स पे भी काम करेगी। तो अभी से जो है एडमिशन्स आर ओपन। आप लोगों को अब दोबारा से अपना अकाउंट तो बनाना नहीं है, सिर्फ जाके आपने उस कोर्स में एनरोल करना है। तो www.e-alhuda.com पर आपको सिर्फ जाना है, और चाहे तो आप इस लिंक को भी फॉलो कर सकते हैं, वरना यू कैन जस्ट गो देयर और आपको सारे जो नए कोर्सेज हैं वहाँ पर इंशाल्लाह नज़र आ जाएंगे। और बुक 4 ये है कि इंशाल्लाह जब 5 सितंबर को स्टार्ट होगी तो उसमें एक जो हमारे UAE के साथी हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जो फर्स्ट 10 रजिस्ट्रेशंस होंगी
ان کو وہاں پر بک اویلیبل ہوگی اگست میں. وہ اس کو خود چاہیں تو پک کر سکتے ہیں, چاہیں تو ڈلیور کرا سکتے ہیں. اٹس گوئنگ ٹو بی اے گفٹ فار دیم. تو یہ ہے کہ ڈونٹ مس دا چانس. آپ فرسٹ ٹائم جو رجسٹریشنز ہیں وہ کروائیے, اور کرانے کے بعد مجھے میسج کر دیجئے, میں ان کو ویریفائی کر لوں گی, اور پھر یہ کہ فردر آن جو ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کو اپروچ کر لیں گے اس حوالے سے. جی اچھا, فکر القلوب جو ہے اس کے بعد جو نیکسٹ کورس سپٹمبر میں سٹارٹ ہونے جا رہا ہے, زوہا دکھائیے گا نیکسٹ سلائڈ, وہ صحیح بخاری کورس ہے. اور انشاءاللہ جو ہے یہ فرسٹ کلاس از گوئنگ ٹو بی آن 18th سپٹمبر. ٹھیک ہے, لائک آئی سیڈ ایڈمیشنز آر اوپن. آپ اس میں اپنا انرولمنٹ کرانا چاہیں کرا لیں. اٹس گوئنگ ٹو بی ونس اے ویک, ایوری منڈے ہوگی 3:30 to 5:15. اور اس میں جو ہے ہم انشاءاللہ احادیث جو ہیں ان کو ان ڈیپتھ دیکھیں گے, اور بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ شروع کا تعارف ہے. اور جسٹ ڈونٹ مس دا چانس کہ آپ اس کورس کو نہ کریں. اس کے بعد جو ہے انشاءاللہ اکتوبر میں ہم سٹارٹ کریں گے تدبر کا اپنا کورس. آپ کو پتہ ہے کہ ایوری تھرسڈے جو ہے یہ ہمارا ڈے لاکڈ ہے, اور ہم جو ہے 3:30 to 5 جو ہے وہ تدبر القرآن جو ہے وہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب ہم سورۃ اللیل سے سورۃ الناس تک جو ہے وہ تقریباً 23 سورز بنتی ہیں. انشاءاللہ ان ساری سورز کو جو ہے وہ کور کریں گے. اور یہ جو ہیں 3 کورسز ہیں جو الہدیٰ کراچی اکیڈمک آفس کی طرف سے آفر کیے جا رہے ہیں, اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب جو ہے اس میں ضرور انرول کریں گے, اور اپنے ساتھ ساتھ جو ہے وہ باقی جو آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی ہیں ان کو بھی انشاءاللہ انویٹیشنز جو ہیں ان کو ایکسٹینڈ کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں یہاں پر ان تینوں کورسز کے حوالے سے تو ہم لے سکتے ہیں. شفق ذرا بخاری کا دوبارہ دکھائیں, زوہا دکھائیں ذرا بخاری کا کورس دوبارہ, اس کی سلائڈ دکھائیں. اس میں آپ دیکھیں کہ شفق آپ اس میں ذرا بتائیں گی کہ ہم کیا کیا کور کریں گے انشاءاللہ. جی, احادیث جو ہیں ان کو ہم انشاءاللہ ان ڈیپتھ دیکھیں گے, ان کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ایک خاص طریقہ ہے احادیث کو پڑھنے کا, وہ قرآن کے جو سٹائل ہے اس سے ڈفرینٹ ہے. ہم انشاءاللہ دیکھیں گے کہ ان کو احادیث کو کیسے پڑھا جائے, کیسے یاد کیا جائے, ان سے اپنے لیے جو پریکٹیکل لرننگ پوائنٹس ہیں ان کو کیسے نکالا جائے, اور پھر اپنی زندگیوں میں جو ہے وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جائے. پورا ایک آپ کی لائف میں 360 جو ہے نا وہ چینج آتا ہے جب آپ صحیح بخاری کورس جو ہے نا وہ کرتے ہیں. تو مجھے پوری امید ہے کہ جو وہ چاہ رہے ہیں چینج کہ آئے ان کی زندگی میں, اور وہ انسپائر ہوں, اور کچھ وہ چاہیے ہوتا ہے نا, آپ کو ایک بوسٹر چاہیے ہوتا ہے نیک عمل کرنے کے لیے. تو یہ ہے کہ انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ وہ یہاں سے آپ کو ضرور جو ہے وہ انرجی اور وہ ملے گی انشاءاللہ. تو پھر یہ ہے کہ کون کون انشاءاللہ سی لائک بکس ایسے کریں گے وہ بھی بتا دیں اس میں, رمضان جی, تک کیا کور کرنا ہے. کتاب الوحی کریں گے, کتاب الایمان کریں گے, کتاب العلم کریں گے, اور پھر انشاءاللہ کتاب الصوم کریں گے. پھر ہمارا رمضان بریک آ جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے پھر انشاءاللہ ہم پارٹ 2 جو ہے وہ لانچ کریں گے صحیح بخاری کا. تو یہاں تک یہ ہے کہ یہ 4 بکس جو ہیں انشاءاللہ ہم کور کریں گے. اٹس گوئنگ ٹو بی ریئلی نائس. میں تو بہت ایکسائٹیڈ ہوں, اور مجھے پوری امید ہے کہ آپ لوگ بھی اتنی ایکسائٹمنٹ فیل کر رہے ہوں گے انشاءاللہ اس کورس کے لیے. ڈیوریشن جو ہے وہ اس کا 24 ویکس ہے, اور فی آپ کے سامنے آ رہی ان تینوں کورسز کی آلموسٹ 1500 ہی ہے. اور مجھ سے کسی نے پوچھا کہ رجسٹریشن کے حوالے سے, تو لائک آئی سیٹ کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سب جو ہیں وہ آلریڈی آپ لوگوں کے اپنے اکاؤنٹس اب ہیں, تو آپ کو نیا اکاؤنٹ نہیں بنانا ہے, بس آپ کو صرف اس میں انرول کرنا ہے. تو انرولمنٹ کے بھی چونکہ کچھ سٹیپس ہوتے تو 2-3 ہی ہیں, لیکن یہ کہ اچھا آپ کر کے رکھ لیں تاکہ یہ کام بھی ایک سائٹ پہ ہو جائے. جی, ہمارا ارادہ تو کتنی یہ ہے بک کہ ملے گی بالکل اگر کوشش کریں گے, اگر کچھ چھوٹی احادیث جو ہیں جو آپ میں یاد یہ کر پوچھنا سکیں وہ چاہ رہی یاد تھی بھی کریں آپ کو. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی, کیا ابھی ہم بک 4 کے لیے ابھی سے ہم رجسٹریشن وغیرہ کروا سکتے ہیں اور فیس جمع کروا سکتے ہیں؟ بالکل, یہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں کہ جو ایڈمیشنز ہیں وہ اوپن ہیں. آپ چاہیں تو ابھی فوراً کلاس کے بعد کرا لیں, لیکن جو کیا کہتے ہیں کتاب کے حوالے سے ایک سوال تھا, وہ انشاءاللہ جب کلاس سٹارٹ ہوگی تو بتایا جائے گا صحیح بخاری کی کون سی کتاب جو ہے وہ آپ نے لینی ہے. اور فکر القلوب کی تو بک 4 آپ کو پتہ ہی ہے سب کو,
اور تدبر القرآن جو ہے انشاءاللہ اس کی بھی کتاب جو ہے وہ آپ لوگوں کے پاس جو میجورٹی لوگ ہیں ان کے پاس ہے، جو انشاءاللہ اب ہم کمپلیٹ کریں گے جز 30۔ آپ کو لنکس کی ضرورت نہیں ہے، لائک آئی سیڈ آپ لوگ سب تو رجسٹرڈ ہے نا، آپ صرف www.e-alhuda.com پہ جائیے، وہاں پہ یہ سارے کورسز جو ہیں سب سے اوپر ہی ریفلیکٹ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کورس ہے، فقہ القلوب بک 4 ہے، اور تدبر القرآن جو ہے جز 30 ہے۔ زہا ذرا این والا دکھائیے گا دوبارہ، جی وہاں پر لکھا ہوا ہے سورۃ اللیل تا سورۃ الناس، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ باجی سرور سلطانہ، جی 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 باجی جو صحیح بخاری کا جو کورس شروع ہونے والا ہے، اس کا سلیبس وہی ہے جو تعلیم الحدیث کا تھا؟ نہیں، یہ اس سے مختلف ہے۔ تعلیم الحدیث میں تو بہت سارے سبجیکٹس ہیں نا، اس میں جی ہمارا فوکس بخاری ہے، ہم بخاری پڑھیں گے، اور ہمارا فوکس یہ ہے کہ ہم آپ کو حدیث کو اچھی طرح سمجھنا اور حدیث کو پڑھنا سکھائیں، اور کچھ احادیث جو ہے انشاءاللہ ان کو یاد بھی کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو اس پہ ہم آپ کے ہمارا ارادہ اس دفعہ ہے کہ ہم آپ کے چھوٹے گروپس بھی رکھیں گے، چھوٹے گروپس میں بھی انشاءاللہ حدیث سنیں گے۔ اب ارادہ تو ہے، آگے اللہ جیسی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی، جزاک اللہ انشاءاللہ۔ خیر۔ جی اور ہم ایسا کرتے ہیں کہ جی ایک دعا جو ہے آج کے لیسن کی ابتدائی دعا جو ہے نا، اس کو مانگ لیتے ہیں، اور یہ آپ سب نے اس ہفتے انشاءاللہ روزانہ کم سے کم ایک بار مانگنی ہے کہ اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ آمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔